نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وقال الله عز وجل أيحسبون أنهم يحسنون صنعا. ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، سچی اور صحیح عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیب ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار اور مدبر ہے. درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بے شمار احسانات اس امت پر ہیں. سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر، قیامت کی صبح تک ہر اس بندے پر سلامتی ہو جو کتاب و سنت پر عمل کرتا ہوگا. سورہ کہف کی خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی گئی. کچھ لوگ ہیں عمل کرتے ہیں، عمل کر کے اپنے آپ میں گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اسی کی عبادت کرنا ہماری زندگی کا اول مقصد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیشہ ہمیں اس کے اصول کے مطابق عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے لیکن اپنی مرضی سے کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بالکل کھرا اور پاک رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بڑا باعث فخر بنایا ہے. محترم بھائیوں، یہ اسلام ہمیشہ سورج کی طرح روشن رہا ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا. اللہ تعالیٰ نے دین میں ملاوٹ کو یا دین میں کمی کو ہمیشہ کبھی بھی پسند نہیں کیا ہے. جو دین میں کمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ گار شمار کیا، اور جو دین میں ملاوٹ کرتا ہے اور دین میں زیادتیاں کرتا ہے اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بدعت اور دین میں نیا کام اس کو اللہ تعالیٰ نے ایجاد شمار کیا ہے. محترم بھائیوں، دنیا میں بہت سارے عمل کرتے ہیں لوگ، بہت سارے اعمال کرتے ہیں لوگ، لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے. شرط یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے. شیطان کسی انسان کے گناہ سے اتنا خوش نہیں ہوتا کہ کسی آدمی کے غلط طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے پر اتنا خوش ہوتا ہے. شیطان گناہ گار انسان کے پیچھے نہیں پڑتا. دیندار جو آدمی شریعت دین کا کام کرتا ہے حالانکہ وہ دین کا نہیں ہوتا،
شیطان اس کے پیچھے بہت خوش ہوتا ہے. کیوں؟ گناہگار آدمی کبھی بھی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر سکتا ہے، لیکن ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے غلط طریقے سے، اللہ اس کے رسول نے وہ بات نہیں بتائی لیکن یہ کام کر رہا ہے، شیطان بولتا ہے اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے یہ دین سمجھ کر رہا ہے، کبھی چھوڑے گا نہیں اس کو. گناہگار کو پوچھو آپ، شرابی سے پوچھو آپ، جگاری سے پوچھو آپ، سیاہ کار سے پوچھو آپ، تو جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ندامت، شرمندگی اس کے اندر ہوگی اور بولے گا میں غلط کر رہا ہوں. ایک بدعتی کو پوچھو جو ہزاروں بکرے ہزاروں جگہ ہزاروں کلیساؤں پہ، بت خانوں پہ، درگاہوں پہ چڑھاتا ہے، وہ اس کو اللہ کی عبادت سمجھتا ہے. پیسہ ویسٹ، کب اپنا وقت ویسٹ، اپنی زندگی کی تھکان ویسٹ کرتا ہے. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. کچھ لوگوں کی پیشانیاں قیامت کے دن تھکی ماندی ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس کا کچھ اجر نہیں دے گا. پیشانیاں تھک چکی ہوگی اللہ کے راہ میں سجدہ کرتے کرتے، لیکن وہ سجدہ کتاب و سنت کے موافق نہ ہوگا، وہ ان کا جسم کا تھکانا اللہ کے موافق نہ ہوگا. ایسے لوگوں کی عبادت کو اللہ ان کے منہ پر مار دے گا، ایسے لوگوں کی عبادت کو اللہ ان کے منہ پہ مار دے گا. بھائیو تھوڑا عمل کرو، کتاب و سنت کے موافق کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پورا کا پورا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں پورا کا پورا اجر دے گا. جو چیز کتاب و سنت میں نہیں ہے، جو چیز نبی نے نہیں بتایا ہے، اس کو چھوڑ دو، تمہیں اللہ تعالیٰ اجر نصیب کرے گا. جو کام نبی نے نہیں کیا ہے اگرچہ کہ وہ اچھا ہے، اگرچہ کہ وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہیں سورج طلوع ہونے تک. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہیں سورج طلوع ہونے تک. کسی کی سنت چھوٹ گئی، بار بار سنت نہیں چھوٹنا چاہیے، یہ آپ کی کوتاہی سستی شمار ہوگی. پھر اس کے بعد فجر کی نماز، فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہے موقع جو فجر کی، اس کے پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بدعت شمار کر رہے ہیں، اس کو بدعت شمار کر رہے ہیں. سعید ابن مسیب نے کہا اے اللہ کے بندے، سعید ابن مسیب نے ایک آدمی کو دیکھا مسجد میں، ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد فرض ہو چکی ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے بندے کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اس شخص نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ میں عذاب دے گا. تمہیں اللہ کی عبادت کرنے پر اللہ عذاب تو نہیں دے گا، رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے تم گناہگار شمار ہو جاؤ گے. فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، عصر کی نماز فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر مغرب کا سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں. اگر کوئی پڑھتا ہے نبی کی سنت کی مخالفت کرنے سے گناہگار ہو جائے گا. عبادت اللہ کی کر رہا ہے، سجدہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، وضو کر کر قبلے کی طرف کر رہا ہے، نبی کی مخالفت کی وجہ سے اس کو اجر نہیں ملے گا، نبی کی مخالفت کی وجہ سے اس کو سننا اجر نہیں ملے گا. بھائیوں دنیا میں بدعات بہت سارے آپ کو ملیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں، بدعت ہوتا ہے دین میں کوئی کام ایجاد کرنا. بدعت کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ نبی نے کوئی کام سرے سے کوئی کام کیا ہی نہیں، نبی امت کے کچھ لوگ اس کو ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. جیسے کہ میلاد النبی کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ زندگی میں نہ صحابہ سے حکم کیا، نہ خود نے منایا اور نہ صحابہ نے اپنی زندگی تک منایا. کوئی آدمی کر رہا ہے خلاف سنت کہ نبی کی دلیل کچھ نہیں ہے. میلاد النبی، ہاں نبی کے نام سے عید منانا ثابت نہیں ہے شریعت میں، اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو جواب دینا پڑے گا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نبی نے کیا ہے لیکن نبی نے جس وقت کیا ہے اس وقت نہیں کر رہے، نبی سے بتانے سے وقت ہٹ کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اذان سنو تو اذان کا جواب مؤذن جیسے بولتا ہے ویسے سنو. اور اس کے بعد
درود پڑھو، اس کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ پڑھو. یہ سنت ہے، یہ ثواب ہے. نبی کی سفارش کی واجب، نبی کی شفاعت تم پر واجب ہو جائے گی. وقت بدل دیے، وقت بہت نہیں، 5 منٹ کا وقت بدل دو گے بدعت کہلائے جاؤ گے. اذان سے پہلے لوگوں نے درود پڑھنا شروع کیا، کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے، کتاب و سنت میں شامل نہیں ہے. اور اس امت کو بول رہے ہیں ہم، یہ امت بولتی ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں یہ ہیں لوگ ہاں نہ درود کے نہ فاتحہ کے. ہم چلا چلا کر بول رہے ہیں کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اور لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے امام کے پیچھے نماز مت پڑھو. جہاں اللہ کے نبی نے فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں یہ امت فاتحہ نہیں پڑھ رہی اور کھانوں پہ بیٹھ کر فاتحہ پڑھ رہی ہے اور اس کو شریعت کا نام دے رہی ہے، اس کو شریعت کا نام دے رہی ہے. بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی ہے ہمیں ان کی اطاعت کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. لوگوں جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، جس چیز سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. ایک لمحہ بھی تم نبی سے آگے بڑھ نہیں سکتے، ایک جملہ بھی تم نبی سے آگے بڑھ نہیں سکتے. ایک آدمی نے چھینکا صحابی رسول کے سامنے، چھینک آنے کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے صحابی نے ڈانٹا اس کو، اللہ کے بندے چھینکنے کے بعد نبی نے کہا ہے الحمدللہ بولو. تو الحمدللہ رب العالمین بول رہا ہے، تجھ سے زیادہ تعریف اللہ کی ہمیں کرنے آتا ہے. جس وقت جس مناسبت سے نبی نے جو جملے سکھائے اسی جملے کو بولنا چاہیے. کھاتے وقت بسم اللہ بولنا ہے. اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتا ہے وہ خلاف و سنت کام کر رہا ہے. کیسے مولانا ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کتاب ہمیں اچھی عبادت کرنے سے بھی روکتے ہیں؟ بھائیوں، نبی کی سنت امپورٹنٹ ہے، نبی کی اطاعت امپورٹنٹ ہے. شیطان مردود کیوں ہوا؟ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے کروڑوں فرشتے تھے، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے کروڑوں فرشتے تھے، بس اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا. بھائیوں، کتاب و سنت کے موافق زندگی گزارنا، کتاب و سنت کے موافق زندگی گزارنا یہی عین شریعت ہے. اس کے رائی کے دانے کے برابر ذرہ برابر بھی ہٹنے کی کوشش کرو گے بدعتی کہلاؤ گے، بدعتی کہلاؤ گے یا گناہ گار کہلاؤ گے. شریعت پر عمل نہیں کرو گے گناہ گار کہلاؤ گے. شریعت میں کوئی چیزیں داخل کرو گے بدعتی اور خرافی کہلاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کو قبول نہیں کرتا. جس مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں ایسے کئی بدعات ہیں، ایسے کئی خرافات ہیں جس کو کتاب و سنت کا ٹھکانہ بھی نہیں ملتا. میں بول رہا ہوں آپ کو کچھ چیزیں ہیں لوگوں کے پاس بدعات ایسے ہیں جس کا سرے سے کوئی علم نہیں ہے. کچھ بدعات ہیں لیکن شریعت کا حلیہ بگاڑ کر رکھتے ہیں. جیسے اذان کے بعد درود پڑھنا ہے اور اللہ اذان کے بعد کی دعا پڑھنا ہے. اذان سے پہلے لوگوں نے درود ایجاد کیا. ذریعہ چیز کوئی چیز دلیل مل جائے یا تو اس کی حالت بدل کے رکھنا یا تو اس کی ساتھ کھلواڑ کرنا یا تو شریعت کے ساتھ مذاق کرنا ہے. ایسے ہی ہوا آج کے مہینے میں، جس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اس کو شعبان، رجب کا مہینہ کہتے ہیں، شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کے مہینے میں آپ سنیں گے 15 شعبان آنے کے بعد مسجدوں میں لائٹیں لگائی جائے گی، مسجدوں میں لائٹیں لگائی جائے گی. بھولے بھالے مسلمان یہ سلفی لوگوں کو بولتے ہیں یہ لوگ کیسے ہیں؟ بھائیوں غور سے سنو، شب برات میں جو بھی دلیلیں آپ کو دی جاتی ہیں اس کے 2 تقسیم ہیں، اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں. جو دلیلیں دی جاتی ہیں کچھ دلیلوں کا شریعت سے کوئی مناسبت نہیں ہے، من گھڑک روایت ہے. اور کچھ دلیلیں ہیں ایک بھولا بھالا نادان مسلمان اس کو سننے کے بعد بولے گا یہ کیسے ہے؟ قرآن کی آیت کھول کر لوگ دلیل بتا رہے اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ شب برات نہیں منانا چاہیے.
شب برات نہیں منانا چاہیے، پہلے برات کا لفظ استعمال کرو. پہلے تو شب اور برات، یہ شب برات کوئی جملہ ہے ہی نہیں کتاب و سنت میں. شب فارسی لفظ ہے، پوری قرآن و حدیث تلاش کر کے دیکھو، شب فارسی لفظ قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا. اس شب کو کہتے ہیں عربی میں لیل، ایسے کوئی قرآن و حدیث میں لیلۃ البرات نام کا کوئی لفظ شریعت میں نہیں ہے. برات کے معنی اگر عربی میں کوئی عالم کرے گا کسی بھی مسلک کا، اس کا مطلب ہے بیزارگی، اس کا مطلب ہے برات کا اظہار کرنا، میں تم سے بیزار ہوں. تو شب برات کا لفظ ہی آسمان کے نیچے جتنے حدیثیں صحیح ہیں، لفظ برات کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. وہ آیت حدیث وہ دلیل لیتے ہیں کہ شب برات کی رات کو 15ویں شعبان کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان اٹھ کے گئے، حضرت عائشہ کے بازو سے اٹھ کر گئے. حضرت عائشہ نے فالو کیا، قبرستان جانے کے بعد کہا اللہ کے نبی میں نے گمان کیا آپ کسی میری سوگن کے پاس گئے ہیں، پھر آپ نے قبروں کی زیارت کی ہے. یہ حدیث امام ترمذی نے 607 نمبر حدیث میں لکھا ہے. بھائیوں اگر میں بولوں میرا گھر ہے، میرے گھر میں میں بولوں یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے اور اس میں شیر ہے، تو آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ یہ میرا گھر ہے، اس میں بم ہے، جو مت وہاں پھوٹ جائے گا، مانیں گے نہیں مانیں گے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث درج کی اور خود حدیث لکھنے والے بول رہے ہیں میں نے اس حدیث کو درج کیا ہے، حدیث ضعیف ہے. بخاری و مسلم کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں خود امام اپنے قول سے بولتے. امام ابو داؤد نے حدیث لکھی، مقدمے میں لکھا میں نے صحیح اور ضعیف تمام حدیثوں کو اس میں شامل کیا ہے. صحیح اور ضعیف کو تلاش کرنا اور ان کو چھاننا، پانی کی طرح پاک کرنا. امام البانی جیسے علماء نے ان کو چھان کر بتایا ہے یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے ہر حدیث کی تحقیق کی، ضعیف ہونے کی وجہ بتائی، صحیح ہونے کی وجہ بتائی. جب امام ترمذی خود حدیث لکھ رہے، حدیث لکھنے کے بعد بول رہے ہیں اس حدیث میں جو راوی ہیں احمد بن منبہ یہ ضعیف راوی ہیں، یحییٰ ابن شعبی یہ ضعیف راوی ہیں، خود حدیث لکھنے والے بول رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کتاب لکھنے والا بول رہا ہے حدیث ضعیف ہے، تو تمہیں صحیح ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں کتاب لکھنے والا خود بول رہا ہے، جس کی حدیث تم لے رہے ہو امام ترمذی کی وہ خود بول رہے ہیں حدیث ضعیف ہے. اور کچھ آیتیں شامل کرتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم. قرآن مجید کی آیت سے دلیل لیتے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے کرتا ہے. جو بھی آپ شب بارات میں جائیں گے تو نہیں، کہیں بھی آپ کے کانوں میں بڑے بڑے بیانات آئیں گے، مسجدوں میں بڑے بڑے مائک لگے رہیں گے، آواز آئے گی اور آپ کا کوئی غیر سلفی دوست بات کرے گا، بحث کرے گا، میں ابھی مولانا سے سن کر آ رہا ہوں یہ فضیلت ہے آج کی رات کی، اللہ آج کی رات میں فیصلے کرتا ہے، اللہ آج کی رات میں لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے. جو کچھ بھی فضیلت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو سنائی جائے گی، وہ پوری فضیلتیں لیلۃ القدر کی ہے، ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، تبدیل کی گئی ہے، رات چینج ہوئی ہے، رات چینج بھی ہے. بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات سے کوئی خاص کلام نہیں ہے. شعبان کی 15ویں تاریخ کو شب بارات کا نہ صحابہ سے کوئی آپ کو وجود ملے گا، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے. بھائیوں اگر کوئی بولے اس رات جاگنے میں حرج کیا ہے، جب جس کام کو نبی نے نہیں کیا ہے اس کو تم ثواب بول کر نہیں سکتے. اور بہت ساری خرافاتیں اس مہینے میں ہوتی ہیں. مردوں کی عید منائی جاتی ہے، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. ہمارے بڑے بڑکے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے دادا دادی، نانا نانی مرے ہوئے روحوں کی غذا، مرے ہوئے لوگوں کی روحیں ہمارے گھر کو آتی ہیں. بچوں کو کہا جاتا ہے دروازے بند کر چپ بیٹھو، خاموش بیٹھو، تمہارے دادی کی روح آ رہی ہے،
تمہارے دادا آ رہے ہیں، شریعت کے ساتھ کس حد تک کھلواڑ کرو گے، شریعت کے ساتھ مذاق اڑاؤ گے، آب کوثر پلانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں گے۔ بھائیو اس حد تک شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، تب کہ اللہ کا حکم ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو ایک مرتبہ مرتا ہے قیامت کی صبح تک واپس نہیں آتا، عالم برزخ میں چلے گئی ان کی روحیں۔ پھر یہ کیا کھلواڑ ہے؟ امت کو اس بات کا درس کیوں دیا گیا؟ آپ کو پتا ہے 15ویں شعبان کو رافضیوں کا ایک بہت بڑا امام، شیعوں کا بڑا امام، امام الزما ان کی کتاب ہے کتاب العوام بول کے، شیعوں کی بڑی کتاب ہے، اس میں اس کا ذکر ہے 15ویں شعبان کو امام الزما صاحب نام کا ایک آدمی پیدا ہوا تھا۔ یہ شیعوں کی دین ہے جو امت مسلمہ میں داخل ہو گئی۔ شریعت سے اس کا کوئی دلواڑ نہیں ہے۔ جو بھی چیزیں لوگ مناتے ہیں عید سمجھ کر، خوشی سمجھ کر، سنت سمجھ کر، کسی آدمی کے نام سے کنڈے، کسی بزرگ کے نام سے 11ویں، کسی آدمی کے نام سے چہلم، یہ سب شیعوں کی دین ہے۔ یہ شادیوں میں جمعگیاں شیعوں کی دین ہے، راجپوتوں کی دین ہے، یہ کنڈے شیعوں کی دین ہے، یہ محرم شیعوں کی دین ہے۔ انہوں نے امت کے عقیدے کو بگاڑا ہے، انہوں نے امت کے اخلاق کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا، انہوں نے امت کے اندر خرافات داخل کیا ہے۔ ان کے اخلاق خراب کریں گے، یہ حدیث نبی پڑھیں گے، یہ سنت رسول پڑھیں گے، یہ سیرت النبی پڑھیں گے، سدھر جائیں گے۔ ان کے دین کے نام پہ چیزیں ایجاد کرو۔ جو جعفر صادق کے نام پر کنڈے ایجاد کیے گئے، جعفر صادق کے نام پہ کنڈے ایجاد کیے گئے، عبد القادر جیلانی کے نام پہ 11ویں ایجاد کی گئی۔ ہر طریقے سے لوگوں نے، شیعوں نے داخل کر دیا۔ اس امت نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا بھائیو، اس امت نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ جس کو تم نے کنڈے منوایا ہے، جس کو تم نے امت میں کنڈے منانے کا رواج کیا ہے، امام معاویہ، حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے وہ۔ شیعوں نے خوشی منایا، یہ علی کے ساتھ جنگ کیے تھے، معاویہ کے ساتھ بغض، معاویہ کے ساتھ عداوت، معاویہ کے ساتھ دشمنی کا بدلہ نکالیا، امت میں جعفر صادق کے نام سے کنڈوں کا بہانہ بتایا۔ بھائیو شریعت پڑھو گے، تاریخ پڑھو گے، سمجھ میں آئے گا۔ صرف شریعت تمہیں پڑھائی جائے گی اور ہسٹری نہیں پڑھی جائے گی، تم ٹیلی نہیں کر سکو گے، بدعت اور گمراہی کو خام و خواہ کے تم مان سکو گے۔ ایک عقل بھی مانتی ہے بدعت کا شریعت سے کوئی کھلواڑ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے، جہاں بھی کوئی بدعت دیکھو وہاں ضرور ایک سنت ختم ہوتی ہے، وہاں بدعت جاری ہوتی ہے۔ کہیں بھی دیکھو آپ، جہاں سے سنت ختم ہوتی ہے اس کی جگہ پہ بدعت آتی ہے، اور جہاں بھی تم بدعت دیکھو وہاں ایک سنت ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند کل دبر الصلاۃ، ہر نماز کے فوری بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ جو دعائیں ہیں نماز فرض پڑھنے کے بعد ہیں، صحیح کتاب و سنت سے ثابت ہے، مسلم کی روایت دلیل ہے، ابو داؤد کی دلیل ہے، بخاری کی دلیل ہے، یہ سب امت کے سامنے ہے۔ یہ سنت کو ہٹا دیا گیا، بدعت جاری کی گئی۔ فرض نماز کے فوری بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں سے آدمی محروم، سیدھا امام کے ہاتھ پھیرنے کے بعد خود بھی ہاتھ پھیرتا ہے، مسجد کے باہر جاتا ہے۔ جہاں بدعت شامل ہوتی ہے وہاں ضرور ایک سنت رخصت ہوتی ہے۔ کسی عالم نے کہا تھا آپ کے سلفی عالم، جہاں بھی کوئی بدعت کوئی کرتا ہے تو سمجھ جاؤ ضرور وہاں سنت ہے، اور ان کی بدعت کی مخالفت کر لو ضرور تمہیں وہاں ایک سنت نظر آئے گی، بھائیو آپ کو معلوم ہے شب بارات کو کوئی آدمی بولے گا بھائی اللہ کی عبادت کرنا ہے نا، چل کم سے کم تہجد تو پڑھ لے، تہجد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 7 آسمان پر آتا ہے، ہر دن آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن تم اگر تہجد بھی پڑھنا چاہتے ہو تو مت پڑھو۔ جمعہ کے دن تہجد پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، جمعہ کے دن اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ پتہ چلا جس چیز کو لوگوں میں بدعت شامل ہونے کا خدشہ بھی ہو،
شبہ بھی ہو ان چیزوں میں فجر کی نماز پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھنا، خاموش وضو سے سو جاؤ، صبح اٹھو فجر کی نماز پڑھو۔ کچھ لوگ بدعت کر کر اللہ کو ناراض کریں گے اور تم پوری رات عبادت کرنے کا اللہ تمہیں ثواب نصیب کرے گا، اللہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب نصیب کرے گا۔ بھائیو کتاب و سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی کتاب و سنت کو اپنے داڑوں سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ عضو بالنواجس، اللہ کے نبی نے کہا میرے دین کو اپنے داڑوں سے پکڑو۔ دانت سے تم دستی پکڑ کے دیکھو، کوئی آدمی چھینے کا تو چھین سکتا ہے، دانت میں تم دستی پکڑ کر دیکھو تمہارے دانت ٹوٹ جائیں گے لیکن دستی کوئی چھین نہیں سکے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا دین کو داڑوں سے مضبوط پکڑو، جان چلی جائے گی دین نہیں چھوٹے گا، جان چلی جائے گی دین نہیں چھوٹے گا۔ لہذا بھائیو امت کے ساتھ کھلواڑ کیا 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 گیا، کس حد تک امت کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ ابھی امت میں شامل ہے ہر چوتھا آدمی آپ کو یہی بولے گا آج بڑوں کی عید ہے، آج مردوں کی عید ہے۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ بھی نہیں ہے بھائیو، یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے اور غیروں میں بھی عقیدہ ختم ہوتا ہوگا، لیکن مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والا ایسے کیسے عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کی روحیں آتی ہے اور جو پسند کرتے تھے وہ کھائیں گے۔ ہمارے دادا بیڑی پیتے تھے، فاتحہ میں بیڑی رکھی گئی۔ ہمارے دادا شراب پیتے تھے، شراب رکھی گئی۔ ہمارے ماموں پوری کھاتے تھے، ماما پوری رکھی گئی۔ ہمارے انکل بھنے ہوا گوشت کھاتے تھے، گوشت چکھا گیا۔ یہ کھلواڑ شریعت کے ساتھ فاتحہ کے دسترخوان ہے، آج 15ویں شعبان ہے، قبروں کی زیارت کرنا ہے مردوں کی عید کے نام سے۔ یہ امت مسلمہ کا مسلمان لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو بھائیو، یاد رکھو غیر شرعی کام کرو گے، سنت سے ہٹ کر کام کرو گے۔ بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اکون علی حوض کوثر من مر علی شربہ ومن شرب لم یظمأ ابدا۔ میں حوض کوثر پر رہوں گا، میں حوض کوثر پر رہوں گا، ہر ایک کو میرے سامنے سے گزارا جائے گا، میں ہر ایک کو پانی پلاؤں گا۔ من مر شربہ ومن شرب علی لم یظمأ ابدا، جو مجھ پہ سے گزرے گا میں اس کو پانی پلاؤں گا، جو ایک مرتبہ پانی پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی، لوگ ان کو دور کر رہے ہیں، فرشتے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بول رہے ہیں ہاں چھوڑ دو ان کو، عارفہم و یعرفونی، میں ان کو جانتا ہوں، وہ میرے امت مسلمہ کے لوگ ہیں۔ کیسے پہچانے اللہ کے نبی، کیسے پہچانے اللہ کے نبی؟ امت وضو کرنے کی وجہ سے ساری امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کے وضو کے اعلیٰ قیامت کے دن چمکیں گے۔ لہذا بھائیو زیادہ سے زیادہ وضو کرتے رہنا، ہر نماز کے لیے وضو کرنا، وضو باقی بھی ہے تو پھر وضو کرنا دوسری نماز کے لیے۔ اللہ کے نبی پہچان رہے ہیں، فرشتے کہیں گے انک لا تدری یا محمد، اے محمد تم نہیں جانتے، تمہارے جانے کے بعد انہوں نے دین میں بہت ساری چیزوں کو ایجاد کیا۔ غیروا دینک، تم جانے کے بعد تمہارے دین کو انہوں نے بدل دیا ہے، بدعتیں انہوں نے اپنی طرف سے جاری کر لی ہے، کنڈے ان کی اپنی طرف سے، 11ویں ان کی اپنی طرف سے، ہر بدعت کو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سفارش کرنے والے، اس امت کے لیے رحمان و رحیم، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رؤوف رکھا، رحیم رکھا۔ اس امت کے لیے اتنا رحم دل ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھ کر کہیں گے سحقاً سحقاً لاصحاب السعیر، ان جہنموں کو میرے سامنے سے ہٹا دو جنہوں نے میرے جانے کے بعد دین کو بدل دیا تھا۔ بھائیو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر ایک کو الگ الگ دماغ دیا ہے، ہر ایک کو اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے آنا ہے۔ ایسا مت بولو کہ ہم فلاں کا دامن پکڑ کر جائیں گے، فلاں کا دامن پکڑ کر جائیں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اپنے رب کے سامنے ہر ایک کو اکیلے اکیلے کھڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے گا تو کس کو فالو کرتا تھا، اللہ تعالیٰ صرف یہی بولے گا
تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کیا ہے کہ نہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس آئے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ بھائیو شریعت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، بدعت تمہارے سامنے آ جائے اس سے نفرت کرنا، فوری قرآن و حدیث کی طرف لوٹنا یہ تم پر واجب ہے، یہ تم پر فرض ہے۔ جو چیز تمہیں بدعت بتا دی جائے ہر چیز کی تحقیق کرو، مولوی صاحب یہ بدعت ہے تو کیسے ہے تم بتاؤ، علماء موجود ہیں۔ ایک اللہ کا کرم یہ اس امت پر سب سے بڑا کرم یہ ہے، اس سے پہلے جتنی شریعتیں آئی مسمار ہوئی، منسوخ ہوئی، داغدار ہوئی، اس امت کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ کہا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، قیامت کی صبح تک میری امت میں ایک گروہ ہوگا ہمیشہ حق پر باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ قیامت تک مدد کرے گا اور ان کو مٹانے والا مٹا نہ سکے گا۔ اس لیے بھائیوں اتنی مد بھیڑ میں اس پرفتن دور میں ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر بولتا ہوگا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ کہے گا ہم حق پر ہیں۔ اس نبی کی حدیث نے ہمیں سکون پہنچایا، ایک گروہ ہوگا قیامت کی صبح تک حق پر باقی رہے گا۔ اب کسی کو گنجائش نہیں ہے بولنے کی بھائی ہم کو کسی پہ بلیف نہیں ہے، انہوں بولتے اپنے آپ کو حق، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے۔ سمجھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بانا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی حق والا کہلوائے گا۔ لہذا بھائیو صحابہ کی سنت کو قیامت کی صبح تک فالو کرو۔ اگر تم نے کنڈے نہیں کیا ہے، تم نے 11ویں نہیں کی ہے، تم نے 40ویں عرصہ نہیں کیا ہے، لوگ بولیں گے یہ کیسے لوگ ہیں اتنے ثواب کا کام نہیں کر رہے۔ قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا کہے گا عبد الرحمن تم نے 11ویں کیوں نہیں کیا؟ اللہ ابو بکر نے 11ویں نہیں کی ہم بھی نہیں کریں، تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر و عمر نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے۔ اور ان کا وجود کیا ہے؟ 11ویں 800 سال پہلے آنے والی، ہاں یہ کنڈے 700 سال پہلے آنے والے، یہ خرافات یہ بدعات شیعوں کی دین ہے، شیعوں کا وجود نبی کے جانے کے 100 سال بعد آنے والا، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑے۔ بھائیو کتاب و سنت کو اپنے جڑوں سے اپنے داڑوں سے مضبوط پکڑو ورنہ اللہ کے پاس قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا نبی کی سنت تمہارے پاس موجود تھی، عمل نہ کرنے کا نتیجہ تم گناہ گار کہلاؤ گے۔ لہذا بھائیو نبی کی سنت سے محبت کرو، نبی کی سنت سے محبت کرو، محبت کرنے کا جذبہ اور اس کا ارادہ قیامت کی صبح تک رکھو۔ جو بھی چیز ہے رائی کے دانے کے برابر، نہ ایک ہی پیچھے ہٹی جائے گی نہ ایک چیز آگے ہٹی جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے بھی شریعت محمدیہ چھوڑو گے یا تو گناہ گار کہلاؤ گے یا تو بدعتی کہلاؤ گے۔ کتاب و سنت پر باقی رکھنے کے لیے، کتاب و سنت پر باقی رہنے کے لیے اللہ سے بار بار دعا کرنا، اللہ سے بار بار دعا کرنا۔ اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اللہ سے دعا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہ گمراہ کرنے ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر، اور ہر نماز میں اللہ سے بھیک مانگتے رہو یا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جو راستہ سیدھا ہے اس راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اور یہ امت مسلمہ کا ایک بڑا گروہ اس بدعت اس خرافات میں ملوث ہیں، ان کے حق میں دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو حق کی راہ بتائے۔ ہمارے اپنے لوگ جس کو ہم اپنے پھوپھا بولتے ہیں، اپنے دادا دادی بولتے ہیں، جن کو ہم اپنے خاندان والے شمار کرتے ہیں، اس بدعت میں ملوث ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر بول رہے ہیں بڑوں کی عید ہے، مردوں کی عید ہے۔ شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت شیعوں کی دین نہیں ہے، رائے کے دانے کے برابر اس کا کچھ بدعتیں ہیں لوگوں کے پاس، کچھ دلیل ٹوٹی پھوٹی شریعت کو بدل کے تو بولتے ہیں، لیکن شب برات کا لفظی قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ بتاؤ۔ اوپر سے یہ
کہ اس دن ان شیعوں کا بڑا امام پیدا ہوا، وہ خوشی منا رہے، اور امت مسلمہ ان کو نام بدل دیا گیا۔ ارے نام جو دیا گیا ہے اس کا مطلب سمجھ میں آیا تو لوگ شب برات نہیں منائیں گے، اس کا مطلب سمجھ میں آیا تو۔ لہذا بھائیوں، بہت سارے لوگ بولیں گے یہ عجیب لوگ ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارا ایک فرد ہے جس کو علم نہیں ہوتا، ایک 4-5 جن کو کتاب و سنت کا علم ہے، سب اس کے ساتھ حاوی ہو جاتے ہیں۔ اے تم لوگ ایسے ہیں، تم لوگ آج نہیں جاگتے، دیکھ ہمارے مولانا 2 دلیلیں بول رہے ہیں، قرآن کی آیت بول رہے ہیں، 26ویں پارے کی آیت پڑھ رہے ہیں، سب کچھ دلیلیں لیلۃ القدر کی ہیں، شب قدر کی ہے، لا کے شب برات میں ملا رہے ہیں، لا کے شب برات میں ملا رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا گمراہی چاہیے؟ چینجز کرنے سے شریعت نہیں بدلتی، شریعت کا کھلواڑ کرنے سے آپ شریعت ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پاس پوچھے جائیں گے۔ ہر فرد کو چاہیے اپنے لواحقین کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے پہچان والوں کو کتاب و سنت کی دعوت دینا۔ بھائیوں، کتاب و سنت کی دعوت دینا، نہ دینے کی پاداش میں کل تمہارا دوست تمہارا کالر پکڑے گا، کل تمہارے خاندان والے تمہارا کالر پکڑیں گے۔ اپنا کام دین پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن کام تو تمہیں کرنا ہوگا۔ جو غلط ہے غلط کو غلط ثابت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بزنس خراب ہو جائے، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں، ہمارا پڑوسی تحفے تحائف دینا بند کر دے گا۔ نہیں بھائیوں، دین کا کام، دین کی تبلیغ، حق کا پہنچانا اصل چیز ہے۔ کاروبار بزنس پارٹنر تھوڑا کراس ہوتا ہے تو ہونے دو، حق پہنچانے سے گریز مت کرو۔ ہندوستان میں اسلام کیسے پہنچا؟ ہندوستان میں اسلام کیسے پہنچا؟ بولنے والے بولتے ہیں ایک سلام ادھر پھیرے، یہاں اجمیر کے چشتی معین الدین چشتی 1 لاکھ لوگ ایمان لائے، ایسا سلام پھیرے 1 لاکھ لوگ ایمان لائے۔ ایمان ایسے نہیں آیا ہندوستان میں ایمان آیا، صحابہ بحیثیت تاجر اسلام ہندوستان میں داخل ہوئے، تجارت کم کرتے تھے، دین زیادہ پھیلاتے تھے، اور ہم بھی صرف تجارت کر رہے ہیں۔ ایک نوکر 10 سال سے ہمارے پاس ہے، اب تک اس کے دل میں سے عقیدہ شرکیہ نہیں گیا۔ ایک مسلمان ہمارے ساتھ ہے، وہ ابھی بھی بدعتی اور خرافاتی ہے، اب تک ہمیں دیکھ کر وہ کتاب و سنت کو فالو نہ کیا، تم قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، اللہ کے پاس پکڑے جاؤ گے۔ ہمارے ماتحت بے نمازی ہیں، اللہ کے پاس ہم پکڑے جائیں گے، اس کا خاص خیال کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت جیسی قباحت اور بری چیز سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بدعت کو تو جتنا برا سمجھتا ہے، جتنا برا بدعت کا جتنا برا انجام ہے، اس سے کئی گنا ہمیں اس کو برا سمجھنے کی اور کوسوں کوس دور رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو چیز اللہ صحابہ کے نزدیک دین تھا، وہی چیز کو ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو چیز صحابہ کے نزدیک غلط تھا، اللہ ہمیں اس کو غلط سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک رکھے اللہ ایمان پر باقی رکھے، خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، شکریہ والسلام۔